آیت نمبر 65 فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جنگ پر آمادہ کیجیے، مومنوں کو جنگ پر ابھاریے، مومنوں کی حوصلہ افزائی کیجیے جنگ کے لیے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 ایسے ہوں گے جو کہ صابر ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم 100، اور اگر تم میں 100 ہوں گے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ فقہ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ کس کو کہا گیا کہ وہ فقہ نہیں رکھتے؟ کافروں کو کہا گیا۔ تو یہ وہ ہمارا جو ٹرمینالوجی والا فقہ ہے، یہ وہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بنیادی مطلب فقہ کا ہوتا ہے مقصد کی وضاحت، ایک تفقہ جس کو کہتے ہیں، ایک سمجھ کی بات ہے، سمجھ نہیں رکھتے، یعنی کفار کے سامنے ان کا مقصد واضح نہیں ہے کہ وہ آخر جنگ کیوں کر رہے ہیں، کس کی خاطر جان قربان کرنے آئے ہیں۔ تو مقصد پر یقین اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساتھی تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اگر وہ مقصد کو سمجھتے ہیں، کمیٹڈ ہیں اپنے پرپس کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، نصب العین کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، تو یہ کمٹمنٹ انسان کے اندر بڑی توانائی طاقت پیدا کر دیتی ہے، بڑی قوت پیدا کر دیتی ہے کمٹمنٹ انسان کے اندر۔ کمال ہے نا، آپ دیکھیں آنے کمٹمنٹ کیا ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی پانی ہے، کوئی ملٹی وائٹامن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسٹیٹ آف مائنڈ، یہ ایک انسان کا ذہن ہے جو کہ بن گیا ہوتا ہے۔ یہ چیز انسان کو قوت دیتی ہے کہ مجھ کو کر کے رہنا ہے یہ کام، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ اور مسلمان کیا تھے دوسری طرف؟ صحابہ کی مثال اگر ہم لیں، کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کو اپنے نصب العین کا یقین تھا، واضح تھا ان کے سامنے، کوئی اشکال نہیں تھا ان کے دماغوں میں، ان کو پتہ تھا ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں جنت چاہیے، اور ہمیں اسلام کا جھنڈا، اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے دنیا کے اندر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے ساتھیوں کو خوب شوق دلائیے قتال کا، خوب جہاد کی ترغیب دیجیے ان کو۔ اور خود یہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب کیسے دی ہے کہ دیکھو اے صحابہ، اگر تم میں سے 20 بھی ایسے ہوں گے نا کہ جو صابر ہیں، صابر سے کیا مطلب؟ کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، ڈٹرمنڈ، اسٹیڈ فاسٹ۔ یہ خالی پیشنس کا مطلب نہیں ہے کہ تم میں سے 20 جو ہیں پیشنٹ ہوں گے، پیشنٹ میں ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ مراد ہے کمیٹڈ ٹو دا کاز، ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا کاز، کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھ کو نہیں ہلنا یہاں سے۔ اسلام تیرا تو میں تیری، اسلام ڈوبا تو میں ڈوبی، بس اس پار اس پار اپنے آپ کو نہ کرے انسان، ایک جگہ لگا لے، ایک کشتی کا مسافر بن جائے کہ میری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اسلام کی خدمت کرنا، بس پھر آپ دیکھیں ساری پرائرٹیز جو ہیں وہ خود بخود ارینج ہو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں گے، یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 1:10 کا ریشیو بنا دیا ہے یہاں پر۔ تو اللہ نے کیسے انکریج کیا، اور خود کتنی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حوصلہ افزائی کی ہے مومنوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دیکھو جنت کہاں پر ہے؟ تلواروں کی چھاؤں میں، فی ظلال السیوف، جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ اور آپ نے شہیدوں کے کتنے کتنے اجر بتائے ہیں، ان کے درجات بتائے ہیں۔ خود آپ نے تمنا ظاہر کی کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں اور مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں پھر مارا جاؤں۔ اور خود اللہ نے سورہ صف میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے، کن سے؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ کیسے؟ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ محبت، الفت جڑ کر، جم کر، اور میدان جنگ میں کھڑے ہو کے الفت نہیں نازل ہوتی۔ یہ انسان اپنے ساتھ راشن کے طور پہ لے کر آتا ہے، توشہ لے کر آتا ہے۔ تو معاشرے میں جب امن تھا، جب محبت تھی، تو جنگ کے موقع پر محبت ہوگی، ورنہ ہم کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی تو انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے۔
اگر امن میں خود غرض تھے اور امن میں کینہ اور کھپٹ تھی دلوں کے اندر تو جنگ میں تو اور پھٹیں گے اور مصیبت آئے گی. تو یہ بنیان و مرصوص اس کا عمل امن سے شروع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات سے شروع ہوتا ہے. اینٹ کبھی آپ دیکھیں اینٹ بالکل ریت سے بنتی ہے، چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے ہوتے ہیں، ان پر پریشر پڑتا ہے، ان کو پکایا دہکایا جاتا ہے آگ کے اوپر، اس کے بعد کہیں جا کے ان کے اندر طاقت قوت آ جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ کو بنیان و مرصوص والے قتال کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کو تول لیا، ان کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کا دل تول لیا. پتہ چلا یہ ایک ایک جو ہیں 10 پر بھاری ہیں، مٹھی بھر تھے. کتنے تھے بدری کو ذہن میں لیں آئیں، کتنے؟ 310، کوئی کہتا ہے 313، کوئی کہتا ہے 17، کوئی کہتا ہے 18، ایسے مٹھی بھر تھے. لیکن بات کیا تھی؟ جذبہ، تربیت، محبت، یہ 3 چیزیں تھیں. آزمائشوں کی بھٹی سے گزر گئے تھے، پک گئے تھے، شوق شہادت تھا، جان بچانا بھاری تھا، جان دینا ہلکا تھا ان کے لیے. یہ ان کا معاملہ تھا. اور کسی نے کہا ہے نا مسلمانوں کے لیے جو اچھے دور میں جیسے کہ ہم تھے، خاص طور پہ میدان جنگ میں جو مسلمانوں کے فتوحات ہیں وہ تو ضرب المثال ان کو ہونا چاہیے. کہ شاعر کہتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. کوئی شک نہیں ہے. کشتیوں کا برج بنانا، کسی نے سوچا تھا کہ کشتیوں کا برج بھی بن سکتا ہے؟ تو اس کا برج بنا کر اس کے اوپر سے گزار دینا، امیزنگ ٹیکنیکس استعمال کی. ڈٹرمنیشن تھا کہ ہمیں کر کے چھوڑنا ہے یہ کام. شروع کہاں سے ہوگا؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کا کلوزر کریں گے کہ یہ کام میں نے شروع کیا ہے، مجھے مکمل کرنا ہے اور مجھ کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنا ہے، اوندھا سیدھا جیسا تیسا نہیں، اچھا کرنا ہے مجھ کو. تو پھر جب بڑے بڑے کاموں کا وقت آئے گا تب بھی ہمارا مزاج چونکہ بن چکا ہوگا، ہم بڑے بڑے کاموں کو بھی اسی پیشن کے ساتھ کریں گے. تو اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا چاہیے، شوق کے ساتھ زندہ رہیں، آنکھوں میں چمک، چہرے پہ چمک ہونی چاہیے، قدموں میں تیزی ہونی چاہیے. میں تھک گئی، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کوئی. یہ ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، یہ تو محنت کرنے والے لوگوں کی جگہ ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اب فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بتا دی. اچھا یہ کس کا معاملہ بتایا؟ یہ تربیت شدہ صحابہ کا، انصار کا، مہاجرین کا. اب یہ بتائیں کہ بدر کے بعد اسلام پھیلا تھا کہ گھٹا تھا؟ پھیلا تھا نا، اور پھیلتا ہی چلا گیا. اس کے بعد ایک جماعت ہوتی ہے، وہ پوری وہ کس کے اس کی ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے. پھر ایک نیو کمر آتا ہے، نیا آنے والا. تو جو نیا آنے والا آتا ہے وہ جماعت کو سٹرونگ بھی کرتا ہے، تعداد کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو سٹرونگ کر رہا ہے. پہلے 100 تھے اب 101 ہو گئے، لیکن کوالٹی کے حساب سے ویک کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ کیفیت کے حساب سے کمزور کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ تربیت یافتہ نہیں ہے. چھوٹی سی مثال، ہم گرامر پڑھ رہے ہیں کب سے؟ اکتوبر سے، سپٹمبر سے، بلکہ 1 مہینے کا آپ کا کورس ہوا تھا. لیکن اس کے بعد کو نیو کمرز آ گئے تو نمبر تو بڑھ گیا، لیکن ہم کو ان نیو کمرز نے ہم کو روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو گرامر نہیں آتی. اب جب تک ان کو نہیں سکھائیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ویکنس تو آتی ہے نا پھر اس طرح سے، اور ان کو پہ کیٹر کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹیمپرری ویکنس آتی ہے. اس کے بعد جب وہ نیو کمرز سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ بڑی زبردست اسٹرینتھ بن جاتے ہیں. تو پھر یہ پروسیس ہے جو یہاں سمجھایا جا رہا ہے بیسکلی، کہ کچھ لوگ آئے، بلکہ بہت لوگ آئے، ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کا وہ جذبہ جو ہے وہ ڈیولپ اس طرح سے نہیں ہوا تھا، وہ اس طرح محنت کش جفا کش نہیں بنے تھے، ڈیڈیکیٹڈ ڈٹرمنڈ نہیں تھے. تو کیا ہوا کہ یہ 1:10 کا ریشیو برقرار نہیں رہ سکا تھا. 1:10 کا ریشیو برقرار نہیں رہ سکا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم فضل سے یہ ذمہ داری ہلکی کر دی. ورنہ پہلے کیا تھا کہ اگر تو ہیں 20 صحابہ اور دشمن کتنے ہیں 200، تو پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگ سکتے تھے، مقابلہ کرنا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا. کیا کیا؟ فرمایا الآن خفف اللہ عنکم. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا،
اور اس کو معلوم ہو گیا کہ تم میں ابھی کمزوری ہے، تو کس میں کمزوری آ گئی تھی؟ عمر کے اندر رضی اللہ عنہ کے اندر، علی کے اندر رضی اللہ عنہ؟ نہیں، بلکہ نیو کمرز کی وجہ سے ایوریج جو تھا وہ تھوڑا ایوریج ڈراپ ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اب کیا ہوگا، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اگر اب تم میں سے 100 صابر ہوں گے، يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم 1000 ہوگے تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب 1:10 سے ریشیو کہاں آ گیا؟ 1:2 پر آ گیا کہ اپنے سے دگنی فوج کا مقابلہ تم کو کرنا ہے۔ اب اور یہ ہمیشہ کا رول ہے اسٹیبلشڈ کہ اگر مسلمانوں سے دگنی فوج ہے تو میدان جنگ چھوڑ کر کوئی نہیں بھاگ سکتا، جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے گا وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اچھا، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی جو اللہ نے ریشیو دے دیا، یہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہ منیمم تھریش ہولڈ ہے، منیمم، کہ 1:2 سے تو مقابلہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہم پھر یہ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ جیسے جیسے مسلمانوں کی تربیت ہوتی چلی گئی اور جذبہ ان کے اندر بیدار ہوتا چلا گیا، تو پھر اپنے سے دگنوں سے تو بڑھ کر مسلمانوں نے مقابلہ کیا، اپنے سے کئی گنا بڑے لشکروں کو شکست بھی دی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ کی کتاب میں ملتی ہیں کہ فتح بھی ہوئی، مشرق سے مغرب تک اسلام کا پرچم بھی لہرایا، خشکیوں میں لڑتے، کبھی دریاؤں میں دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ یہ ہم تھے۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں تاکہ ہمارا جھکا ہوا سر تھوڑا فخر سے بلند ہو سکے۔ ہم تو امبیرس ہو کے، شرمندہ ہو کے گڑے چلے جاتے ہیں زمین کے اندر، بس نہیں چلتا کیسے اپنے آپ کو کہیں اور پیدا کر کے کم از کم اسلام کا نام بھی ہٹائیں اپنے اوپر سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یاد نہیں رہی ہماری تاریخ کیا ہے۔ بڑی عظیم الشان، بڑی شاندار ہماری تاریخ ہے الحمدللہ، اور جب ایک دفعہ ہو سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جذبہ دوبارہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو یاد رکھیں، اس پر بھروسہ کریں، اس کی خاطر صبر کریں، اور دشمن کا زور توڑیں، اس کی چالوں کو سمجھیں اور چالوں کا توڑ کریں، اور ہائپر نہیں ہوں۔ بات ساری یہ ہے، رسپونڈ کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ذرا سا رخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب موڑ رہا ہے بات کا رخ۔ بات اب آ رہی ہے بدر کے قیدیوں کی۔ تو مسلمانوں کے پاس 2 فنومنن اس وقت نئے آئے تھے، ایک مال اور ایک لوگ۔ غنیمت کے بارے میں تو بتا دیا، ٹھیک ہے، اب قیدیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل بھی تھے، رشتہ داری تھے نا اپنے سارے لوگوں کے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ بہت لمبے تھے، ان کے جسم پہ کرتا نہیں تھا۔ قیدی بن کر آتے تھے، آپ کو پتہ ہے کس حال میں وہ پہنچتے ہوں گے، جو بھی حالت تھی، شرٹ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کری کہ کوئی قمیض دے سکتا ہے عباس کو، تو اس موقع پہ عبداللہ بن ابی اس نے اپنی قمیض دی تھی، وہ بھی بہت لمبا تھا، ٹال تھا، اس نے اپنی شرٹ دی۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تھا تو ان کا بیٹا آیا تھا آپ کی قمیض مانگنے کہ میں آپ کی قمیض میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی قمیض دے دی تھی۔ کیوں دی تھی؟ آپ نے یہ احسان اتارا تھا اس کا، اس لیے کہ اس نے اپنی قمیض دی تھی عباس کے لیے۔ تو اب یہ سارے قیدی تھے۔ اب یہ جو قیدی تھے ان میں سے بہت سوں کے نصیب میں مسلمان ہونا لکھا تھا آگے، مثلا جیسے عباس۔ ہم نے کل خالد بن ولید کی بات کی تھی، خالد بن ولید بدر میں شامل نہیں تھے، وہ بدر میں نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، روایات میں آتے شاید شام کی طرف گئے ہوئے تھے، تو بدر کی جنگ میں وہ شامل نہیں تھے خالد بن ولید، اور باقی جنگوں میں تو تھے، لیکن بہرحال مکے میں تھے یا شام میں تھے یہ لوگ۔ ابو سفیان بھی شامل نہیں تھے، اوبویسلی بدر کی لشکر میں، وہ تو قافلہ لے کے جا چکے تھے، لیکن ان سب کے نصیب میں بہرحال آگے چل کے مسلمان تو ہونا لکھا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال جہاں تک قیدیوں کا تعلق ہے، تو اب وہ سارے قیدی آئے، اب ان کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ اب ان کا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا، تو دو کنسرنز مسلمانوں کے سامنے آئے، دو گروپس بن گئے، ایک جس نے کہ کوئی مالی فائدہ چاہا اور رحمی رشتوں کا لحاظ چاہا، اور انہوں نے کہا ہم فدیہ لے لیتے ہیں، اور کچھ دل کی نرمی، یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے تھے، انہوں نے کہا ہم فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دل میں رحم زیادہ تھا ابو بکر کے دل میں، اور کہا کہ ہمیں ضرورت بھی ہے پیسے کی، ہم فدیہ لے لیتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ طاقت بن کر اگلی جنگ میں ہمارے دشمن بن کر سامنے سے نہ آ جائیں۔ کلیئر؟ اور یہ بھی ہمیں بدر کے میدان کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان قیدی بنا رہے ہیں، تو ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے، تو آپ نے فرمایا ان سے کہ بھئی تم کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ قیدی بنائے جا رہے ہیں کافر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت میدان جنگ میں ایک بھی قیدی نہیں لینا چاہیے تھا، ان سب کو یہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو تھا وہ معاملہ ہو گیا اور فدیہ لے لیا گیا، اور ہم کو پتہ ہے کہ کچھ قیدیوں کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 بچوں کو تعلیم دیں گے، یہ ان کا فدیہ قرار پایا تھا۔ اچھا، ایک رائے آتی ہے اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس موقع پہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے متعلق اختیار دے دیجئے، یہ اختیار دے دیجئے کہ چاہیں تو قتل کریں یا فدیہ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اختیار تو ہے، قتل کریں یا فدیہ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جتنوں کا یہ فدیہ لیں گے آئندہ ان میں سے اتنے ہی کسی جنگ میں شہید ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا مسلمانوں کو تو شہادت ویسے ہی بہت پسند تھی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو شاید یہ فیل ہوا صحابہ کو کہ بھئی یہ تو بہت اچھی ڈیل ہے، فدیہ بھی مل رہا ہے ہم کو ابھی، اور آگے شہادت بھی اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے گا، تو لوگوں نے فدیہ اختیار کیا اور اپنے آدمیوں کی شہادت کو اختیار کر لیا۔ یہ ترمذی میں ہمیں حدیث ملتی ہے، لیکن یہ صورتحال اللہ کو نہیں پسند آئی، اس لیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عتاب آ رہا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی کہ سارے جو جنگ کرنے آئے تھے، جو مسلمانوں کے ہتھے لگ گئے تھے، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اچھا قتل کہاں ہو سکتا ہے؟ میدان جنگ میں۔ ایک دفعہ قیدی بنا لیا، وہ کہتے ہیں نا ہتھیار ڈال دیے، اگر انہوں نے گیو اپ کر دیا، ہینڈز اپ، وہ بچپن میں ہم کھیلتے تھے نا، اگر ہینڈز اپ ایک دفعہ کر لیے تو پھر شوٹ نہیں کر سکتے۔ قیدی لے لیے تو پرزنرز آف وار مجرم نہیں ہوتے، دیکھیں وار کرمنلز الگ ہوتے ہیں اور پرزنرز آف وار الگ ہوتے ہیں۔ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بھئی وہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی طرف سے ان کا نوبل کاز ہے۔ وار کرمنلز، جنگی مجرم کچھ اور ہوتے ہیں، جنہوں نے ٹارچر کیا ہوتا ہے مسلمانوں کو یا کچھ اور انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ تو سمپل پرزنرز آف وار، اس کے لیے تو اسلام کے اپنے رولز ہیں۔ بہرحال ہم جانتے ہیں، پوری کہانی ہے، ان قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، بہت اچھا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ، اور پھر آپ نے جب ان کو چھوڑا تھا تو آپ نے یہ کہہ کر ان کو چھوڑا تھا کہ ہم تم کو چھوڑتے ہیں، آئندہ تم کسی جنگ میں شرکت نہیں کرنا ہمارے خلاف۔ لیکن اوبویسلی ساروں نے تو بات نہیں مانی، احد میں تو سارے چڑھ دوڑے نا پھر دوبارہ سے۔ تو اب یہ سارا پیچھے کہانی اور سارا پیچھے ایشو تھا۔ تو اب یہاں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کے لیے زیبا نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ ہم کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، جیسے کہ ہم نے عبس وتولی پڑھا تھا کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ پھیرا، اس لیے کہ آپ کا دل اللہ کے بارے میں بہت حساس تھا، بہت زیادہ آپ کے دل پہ چوٹ لگتی، تو اپنی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا، تھرڈ پرسن میں بات کی، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، جب تک زمین میں دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے، یعنی خوب خون بہا دینا چاہیے ان کا،
یعنی کہ ایک جنگ جو ہے وہ ڈسیسو ہونی چاہیے، چاہے خون ریزی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ون ٹائم خون ریزی ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک دفعہ جانے چلی جائیں، کم از کم سیکنڈ ویو تو نہیں آئے گی، فیصلہ کن جنگ ہو جانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان ساروں کو قتل کر دیتے تو پھر مزید جنگوں کی نوبت ہی ہو سکتا ہے نہ آتی، کہنے کی بات ہے۔ تو کہا کہ یہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی بنائے یہاں تک کہ خوب خونریزی نہ ہو جائے زمین میں۔ اب اجتماعی طور پہ بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ صحابہ نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ہم قیدی بنا لیتے ہیں۔ فرمائے تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہو گیا ہے تمہارے لیے، بلکہ کہا کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم آخرت کی فکر زیادہ کرو اور دنیا کے پیسے کی فکر نہیں کرو، جو کھلا رہا ہے رب تم کو آگے بھی کھلاتا، نہ ملتا مال غنیمت تب بھی اللہ کھلاتا، کیوں فکر کی تم نے؟ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور پھر دیکھیں اب اور تھوڑی سختی ہے، لولا کتاب من اللہ سبق، اور اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہی نہ لکھ دیا گیا ہوتا، کیا نہ لکھ دیا گیا ہوتا؟ کہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور قیدیوں کا فدیہ بھی حلال ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ ابھی تو نہیں پڑھا ہم نے، ہم کہیں گے ہم نے تو نہیں پڑھا، کہاں لکھا ہے کہ قیدیوں کا فدیہ لیا جا سکتا ہے؟ دراصل سورہ انفال جب نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پہلے کون سی صورت نازل ہو گئی تھی؟ سورۃ محمد۔ سورہ محمد میں کئی آپشنز ہیں، خیر ہم تو انشاءاللہ اللہ نے چاہے 26ویں پارے پر پہنچیں گے تو وہاں پڑھیں گے، تو لیکن وہ مصحف میں تو بہت بعد میں آتی ہے نا سورہ محمد، لیکن نزول اس کا ہو چکا تھا اور اس میں 2-3 آپشنز موجود تھے۔ ان آپشنز کو جب دیکھا تو اس میں سے ایک آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، لیکن جس موقع پر لیا وہ موقع مناسب نہیں تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی غلطی، اجتہادی غلطی کری، یعنی اللہ کے حکم کو صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کر پائے، تو وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی۔ وہ فدیہ لینے کا حکم اللہ نے کب دیا تھا؟ جب جنگ کا زور ٹوٹ جائے، حتی یدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، ٹھیک ہے؟ ابھی جنگ تو نہیں ختم ہوئی تھی، ابھی اسٹیٹ آف وار تو چل رہا تھا، یہ تو پہلی بیٹل تھی، پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے اندر، ابھی تو کفار کا زور نہیں ٹوٹا تھا، لیکن مسلمانوں نے بہرحال فدیہ لے لیا۔ تو یہ بات ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے ہی نہ لکھا جا چکا ہوتا تو یہ نوشتے سے کتاب من اللہ سے کیا مطلب ہے؟ یا تو اللہ نے اگر مال غنیمت و فدیہ حلال نہ کر دیا ہوتا تمہارے لیے، اور نمبر 2 اگر سورہ محمد میں اللہ نے اجازت نہ دے دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، عذاب عظیم آ جاتا تم پر۔ تو یہ یقیناً ایک دل ہلانے والی آیت ہے۔ اب جب اتنی سختی نازل ہوئی تب ڈرے مسلمان کہ ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے فدیہ لیا اب وہ حرام ہو گیا، اب ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو نہیں، اب اللہ نے اطمینان دلا دیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو مال تم نے حاصل کیا ہے اس کو کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ قیدی بنا لیا ٹھیک ہے، فدیہ لے لیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ کے لیے نصیحت ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور و رحیم، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ چلیں الحمدللہ تفسیر ہو گئی ہماری۔